السلام علیکم دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کر آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ فرض کریں کہ آپ کسی ساحل سمندر پر موجود ہوں اور یہاں پر آپ کو ریت پر ایک میسج لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ براہ کرم اس ایریے سے آگے نہ جائیں، خطرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میسج پانی کن لہروں نے خود بخود اس ریت پر لکھ دیا ہے، تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ تو جواب ہوگا بالکل نہیں، کیونکہ یہ صرف ایک میسج نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن ہمیشہ انٹیلیجنس سے آتی ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہوتی ہے، یہ خود بخود نہیں آ سکتی۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر موجود ڈی این اے میں انفارمیشن ہوتی ہے جو خود بخود نہیں آ سکتی، کمپیوٹر پروگرام کے کوڈ کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک ہر لمحہ ہمارے جسم کو گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ انسان کے بچے کو انسان کا بچہ بننا ہے، نہ کہ کسی جانور کا۔ اس کی آنکھیں، اس کا بال، اس کا قد، اس کا رنگ، اس کی پرسنالٹی اوورآل کیسی ہوگی، یہ سب کچھ خود بخود اتفاق سے قدرتی طور پر انسان کے جسم کے اندر آ سکتا ہے، جیسا کہ آج کے ایتھسٹ سائنٹسٹ کا ماننا ہے۔ کیا آپ کا دل اور کامن سینس اس چیز کو مانتی ہے اور اس پر یقین کرتی ہے؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ کمپیوٹر پروگرام 01 کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ اس کے ہارڈ ویئر کو یہ بتاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کے ہر ایک سیل کے نیوکلیس کے اندر کمپیوٹر پروگرام کی طرف بہت لمبا اور مشکل ترین کوڈ ہوتا ہے، جو کہ خود سے لکھا ہوا ہم اپنے ماں باپ سے ڈی این اے کوڈ کی صورت میں حاصل کرتے ہیں، اور یہ 3 بلین الفاظ جتنا لمبا کوڈ ہوتا ہے، اور اتنا لمبا کوڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو لکھنے کے لیے روزانہ 8 گھنٹے بیٹھے اور اس کے پاس ڈی این اے کی پوری انفارمیشن موجود ہو تو اس کو لکھتے لکھتے تقریباً 60 سال کا وقت لگے گا۔ اور ہاں، اگر ڈی این اے کی انفارمیشن موجود ہی نہ تو اس کوڈ کو لکھنا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ انسانی سوچ اور اس کے تصور سے پرے کی چیز ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً ایک انٹیلیجنٹ ہے۔ یعنی جب انسانوں کی سوچ کی حد ختم ہوتی ہے تو تبھی اللہ کی نشانیاں شروع ہوتی ہے۔ ہمارا انسانی ڈی این اے غلطی کرنے پر خود کو ریپیئر بھی کر سکتا ہے، کہ اگر ایک سیل ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کاپی دوسری سیل کے اندر تیار ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ انفارمیشن کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہاں کمپیوٹر پروگرام 01 کوڈنگ کے اندر ہوتی ہے تو وہیں ڈی این اے کوڈنگ دراصل 4 کوڈز کے اندر ہوتی ہے، جو کہ یہ اے سی جی ٹی، یہ بیسیکلی 4 کیمیکل ہوتے ہیں جن کے مختلف کمبینیشن ہوتے ہیں، جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انفارمیشن کی صورت میں ہر ایک کمانڈ جسم کو کیسے دینا ہے، اور یہ کمانڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جسم کے مشکل ترین کام کو کیسے پروگرام کرنا ہے، ہر ایک کیمیکل ریئیکشن کو کنٹرول کرنا اور اس کی انفارمیشن کو اگلی نسل کے اندر ٹرانسفر کرنا، یہ سب اس کا کام ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی کمپیوٹر کا پروگرامنگ کوڈ 110101 110101 کی کوڈنگ میں ہے تو بالکل اسی طرح ڈی این اے کی کوڈنگ دراصل کچھ اس طرح ہوگی، اے جی ٹی جی جی سی ٹی جی اے سی سو آن۔ یہ ڈی این اے انسانی جسم کے لیے کمانڈ ہوتی ہے کہ کس حصے کو کہاں پر جا کر افیکٹ کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کمپیوٹر کے اندر ایک ماؤس کے ذریعے یا پھر ایک کی بورڈ کے ذریعے ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں ایک ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے۔ آج ڈی این اے پر ریسرچ کرنے والے سائنٹسٹ خصوصاً ریچرڈ ڈاکن کا یہ ماننا ہے کہ ایک انٹیلیجنٹ برین اس کے پیچھے موجود ہے۔ کیا یہ خدا کے وجود کے لیے ایک سب سے بڑی دلیل نہیں ہے؟ اس کمپلیکس کوڈنگ کا کوئی پروگرامر موجود ہے جس نے یہ سب کچھ لکھا اور ہمیں اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی ہے، اور وہ انٹیلیجنٹ برین کون ہے اور وہ پروگرامر کون ہے؟ دراصل اس کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کچھ اس طرح انسانوں کی پیدائش کا عمل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا، اللہ نے تمہیں نطفے سے بنایا، پھر اس نے اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کرنے کے لیے قدرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ترتیب دینا یا کسی چیز کی پروگرامنگ کرنا یا کسی چیز کے لیے منصوبہ تیار کرنا۔ کیا یہی ڈی این اے کا دراصل کام نہیں ہے؟ تو یہ انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے کون جان سکتا تھا؟ کون یہ چیزیں جان سکتا تھا 1400 سال پہلے؟ سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔